اچھا، لیکن یہ ہائی پروفائل کیس ہونے کی وجہ سے جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور وہ مانیٹرنگ کر رہی ہے. اس کو ہر سطح پہ مانیٹر کیا جانا چاہیے. ہم اس طرح کے کیس کو ٹیسٹ کیس نہیں بناتے, ماڈل کیس نہیں بناتے. اس کو ماڈل کیس بنا کے سبق آموز بنایا جائے دوسروں کے لیے. دیکھیں, ہم بار بار کہتے ہیں کہ آئے روز ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں. میرا خیال تھا کہ نور مقدم کے کیس میں ظاہر جعفر کو ایسی سزا مل جائے گی کہ دوسرا ظاہر جعفر پیدا نہیں ہوگا. ایسی ہے. اب ظاہر جعفر کی شکل میں ایک ارمغان پیدا ہو گیا. صرف وہاں مقتول اس کراچی میں اور اسلام آباد میں مقتولہ, اتنا فرق ہے. کیس سیم ہے, کہانیاں وہی ہیں. کیوں ہوا رپیٹ؟ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ جو حادثات آئے روز رونما ہو رہے ہیں, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ ادارے جن کو جو کام کرنا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو رہے. ایک, پولیس تفتیش ٹھیک نہیں کرتی, پراسیکیوشن چالان کو بہتر طور پہ دیکھتی نہیں. اثر و رسوخ, میں نے کہا کہ کرپٹو کرنسی کا کام کرتے کرتے خود کرپشن میں دلدل میں, کیوں نہیں پتا چلا ہمارے اداروں کو؟ کیوں خاموش رہے؟ اس طرح کے کام تو رات کے اندھیرے میں بھی نہیں ہو سکتے اگر پولیس جاگ رہی ہو. ہمارے یہ محکمے سو رہے ہیں تو اس طرح کے کرپٹو کرنسی والے ملزمان جاگ رہے ہیں, وہ کام دکھا رہے ہیں اپنا. اب یہ جتنے کی 64 یہ ملے ہیں لیپ ٹاپ, ایک ایک کا فرینزک کیا جائے, ہر کریکٹر جو ہے وہ پبلک کیا جائے عدالت کے ذریعے. میں بہت ہم نے سب نے مخالفت کی ہے, ہمارے چینل سے آپ دیکھ لیں, ہم بار بار مخالفت کرتے ہیں کہ جعلی مقابلے نہیں ہونے چاہیے. لیکن اصلی تفتیش سے کس نے منع کیا ہے؟ مقابلہ جعلی نہ ہو, تفتیش تو اصلی ہونی چاہیے نا. جو ملزم ہے ذمہ دار, اس کو قرار واقعی سزا تو جنون ملنی چاہیے. یہ کیوں نہیں ملتی؟ کہ ہم اپنا جو فرض ہے وہ پراپر نبھا نہیں رہے. ایک اور بڑا اہم پہلو بٹ صاحب, سندھ سے بلوچستان تک کا سفر یہ گاڑی کر گئی, راستے میں کسی ناکے پہ نہیں روکا گیا. ایک وہ ناکا جو سندھ سے بلوچستان میں داخل ہوتا ہے, مین ہب کے معنی یہ ہوتے ہیں جہاں 1 سے 2 سے 4 سے 10 سے زائد چیزیں پلگ ہوتی ہوں, اسے ہب کہتے ہیں نا. آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو 10 سوئچ ایک بورڈ میں لگا دو, اسے ہب کہتے ہیں. وہ ہے ہی ہب سے کیسے نکل گئی یہ گاڑی؟ جب اغوا کی وائرلیس ہوئی کراچی کی اس پہ ہر جگہ پہ یہ پتہ لگا کہ ایک شخص اغوا ہو گیا, نوجوان ایک, اور نوجوان بھی عام شخص نہیں ہے, ایک بڑے افسر کا بیٹا ہے جس پہ الزام ہے وہ نامور خاندان ہے. تو یہ گاڑی ان ناکوں سے کیسے نکلی؟ مین جو سندھ سے بلوچستان میں داخل ہو رہا ہے وہ اتنا حساس اور سینسٹیو ہے کہ وہاں سے تو اگر کوئی جانور گزرنا چاہے غیر قانونی طور پہ تو نہیں گزرنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو صرف پیسے گننے کی عادت ہے. وہ ناکا اس جیسے 10 اور ناکے جو بلوچستان کی حدود میں آتے ہیں, وہاں انسانی سمگلنگ, پیٹرول کی سمگلنگ, کرنسی کی سمگلنگ, اشیاء صرف کی سمگلنگ, اسلحے کی سمگلنگ, گندم کی سمگلنگ, درجنوں قسم کی سمگلنگ ہو رہی ہے. تو ان کو دھیان ہے صرف اس طرف کہ وہاں سے کچھ مل جائے گا, جیب بھر جائیں گے. وہ اپنی جیبیں بھرنے کے چکر میں ہیں, ان کو یہ پرواہ ہی نہیں تھی. اور میرا خیال ہے کہ اگر چیک کیا جائے ان کے لاگ بک میں تو شاید اس اغوا کا میسج بھی درج نہ ہو. اور اگر اس دن ناکے پہ روک لیا جاتا تو مصطفیٰ عامر جو ہے اس کی جان بچ جاتی, جلایا نہ جاتا. 100% بچ سکتا تھا. بے ہوشی کی حالت میں تھا, اوکے, آپ روک کے صرف شیشہ کھول کے چیک کرتے اس گاڑی کو, اور اگر اس گاڑی میں پیچھے ایک بے ہوش شخص پڑا ہے تو وہیں شک پڑ جانا تھا. کیوں پڑا ہے بھائی, کون ہے, کہاں سے آ رہے ہو, کیوں ہے. ایک دوسرا, جو کوئی شخص اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کے ویسے ہی اوسان خطا ہوتے ہیں, تو 1 سیکنڈ میں بریک ہو جاتا ہے. باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا. باڈی لینگویج سے پتہ لگتا کہ یہ جرائم پیشہ ہے. پھر کراچی سے گزرتے ہوئے کتنے ناکے آئے ہوں گے سندھ میں, تب بلوچستان میں انٹر ہوں گے. اب دریجی تک جانے تک اور ناکے ہوں گے, پولیس کا گشت ہوگا. یہ سارے کے سارے سوئے پڑے تھے. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. لیکن اگر ہم اب دیکھیں تو پولیس کافی ایکٹیو ہے اور اچھے سے اپنا رول ادا کر رہی ہے اس ٹائم پہ. سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ جب نور مقدم قتل ہو گئی, آپ نے کچھ نہیں کیا. پھر اب یہ قتل ہو گیا مصطفیٰ, پھر ایک نیا مصطفیٰ قتل ہوگا.
بھائی آپ سر سے پانی گزرنے کے بعد ہوش میں آتے ہیں تو جو نقصان ہو گیا اس کا کیسے خمیازہ کیسے بھگتیں گے آپ؟ کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ کیا واپس آ سکتا ہے مصطفیٰ عامر؟ کیا نور مقدم زندہ ہو سکتی؟ پھر ہم تو لکیر پیٹ رہے ہیں نا اب کہ جی فلاں جگہ پہ 12 ایک ہی خاندان کے 12 افراد کے قتل کے بعد پولیس نے چپے چپے میں ناکہ بندی کر لی. بھئی اب کیا 12 افراد کو زندہ کرنے کے لیے ناکہ بندی کی گئی؟ ہم سانپ گزر جانے کے بعد لکیر پیٹنے کے عادی ہیں اور محکموں کو اپنا یہ طرز عمل بدلنا ہے. تب ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی مصطفیٰ عامر کے بہیمانہ قتل کا راستہ روک سکتے ہیں، ارمغان کی جرائم پیشہ زندگی کے آگے بیریئر کھڑا کر سکتے ہیں. اور تیسری اہم بات، ہمیں ان چیزوں کو واقعات ہونے سے پہلے روکنا ہے. تدارک، حفاظتی تدابیر کیا ہیں؟ تدابیر یہ ہوتی ہیں کہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے اقدامات کیے جائیں. ہم واقعہ ہونے کے بعد اقدام کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگ بھول جاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر نا والدین کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر ارمغان کے پیرنٹس اس چیز کو دیکھتے کہ ان کا بیٹا کیا کام کرتا ہے، اگر مصطفیٰ عامر کے جو پیرنٹس ہیں وہ دیکھتے کہ ان کا بیٹا کن چیزوں میں ملوث ہے، اس کی گیدرنگ کیا ہے، تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا. والدین کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے بچوں کی حرکات و سکنات پہ کڑی نگاہ رکھیں. صرف نگاہ نہیں کر رہا، کڑی نگاہ رکھیں. سوسائٹی جو ہے نا وہ بناتی ہے آپ کو معاشرے کا مفید اچھا فرد یا بدترین گندا، اس شخصیت پہ بدبودار شخصیت پیدا کرتا ہے معاشرہ جو سوسائٹی ہے اس کی. تو اگر والدین یہ نگاہ رکھے، 6 تاریخ کا کیوں نہیں بتا رہے والدین؟ ادھر مصطفیٰ کے والدین کو وہ کیا بتا کے گیا کہ میں ارمغان کے پاس جا رہا ہوں، اور کیا ارمغان کے والدین کو پتا تھا کہ نیچے وہ آیا ہے اور یہ نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں؟ فائٹنگ ہوئی ہے اس دن بھی، فائرنگ کی آواز سنی لوگوں نے، دونوں ملازمین نے تصدیق کر دی ارمغان کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے والد، ٹھیک ہے وہ تو بچہ چور چکر ہو، ڈاکو ہو، تو والدین کے لیے چاندی ہوتا ہے، وہ تو چاندی کہے گی نا ماں اس کو. ماں باپ تو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، حربے استعمال کر رہے ہیں سارے طرح کے، والد خاص کر ارمغان کے، وہ ٹھیک ہے بات. لیکن بٹ صاحب یہ آپ دیکھیں کہ جو سبق مل رہا ہے ہمیں اس کیس سے، دیگر تمام مجھ اور آپ سمیت ہر شخص کو جو صاحب اولاد ہے اس کو اپنے بچوں کا احتساب بھی کرنا چاہیے، لیکن حفاظتی تدابیر بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ روکیں اس کو کہ جی ٹھیک ہے اگر وہ پھنس گیا ہے تو اس کو رہا کروائیں، اپنے طریقہ استعمال کر رہے ہیں آپ، کیے جائیں، قانونی جنگ لڑیں آپ، سب ٹھیک ہے. لیکن قانونی جنگ سے پہلے اس نوبت کا احساس بھی آپ کو ہو جو آپ کو قانونی جنگ کی طرف لے کے گیا ہے. مصطفیٰ عامر کا، وجیہ عامر کا، عامر شجاع کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کی دوستی ہی، ان کا تعلق ہی اس نہج تک لایا نا؟ تو ان کا قصور تو اتنا ہے کہ انہوں نے بچہ بھیجا وہاں، وہ چلا گیا بچہ. اب جو مرضی ہو، مصطفیٰ عامر کون ہے، والد کیا کرتا تھا، وجیہ عامر کے، یہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن یہ کس نے اختیار دیا ارمغان کو کہ وہ اپنے گھر منصوبہ بندی کے تحت بلائے، راڈ سے اس کو، لوہے کے راڈ سے گھائل کرے، چلنے سے معذور کر دے، بڑی رائفل کے فائر مارے، اس کی جان لے لے، گاڑی میں ڈال کے اغوا کر کے دوسرے صوبے میں لے جائے، وہاں نظر آتش کر دے، شولوں میں اس کے جسم جو ہے وہ بھڑک بھڑک کے وہیں پڑا رہے، قبر کشائی کی نوبت آئے، گھر والے بے یارو مددگار لاوارث پھرتے رہے تلاش کرتے ہوئے، اسے تلاش میں سرگرداں رہے نا اس کے ماں باپ بچے. یہ جو معاملہ ہے نا، اس سارے کی جتنے پہلو بنتے ہیں ان کی باریک بینی سے تفتیش ہونی چاہیے. حالات کا جائزہ لے کر پولیس، بالخصوص سی پی ایل سی کراچی، میں اس کے رول پہ بڑا خوش ہوں، اس مقدمے میں سارا رول میں نے دیکھا ہے، سی پی ایل سی بالخصوص اس سارے معاملے کو، کیس کو منوان پبلک کرے، عوام کو دیکھیں، بد اعتمادی، بے سکونی، عدم اطمینانی ساری پیدا ہوئی نا، اس کو ختم کرنے کے لیے سارے معاملات جو ہیں ان کو پبلک کیا جائے، قصور ڈٹرمن کیا جائے، کس نے کتنی ذمہ داری اپنی پوری نہیں کی، یہ ڈٹرمن کر کے اس کیس کو رول ماڈل
ٹیسٹ کیس جو بھی کہیں وہ بنایا جائے. ہر روز کے قتل اس طرح کے اندھوناک، افسوسناک، دلدوز، ان کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی وضع کیے جائے. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ سی آئی اے کو تبدیل کر دیں آپ کسی بھی نام سے، کوئی مرضی شعبہ بنا دیں، آرگنائز کرائم. اب یہ تو اینٹی کرائم ہونا چاہیے. آرگنائز کرائم مطلب ہے کہ آپ جرم کروانے کے منصوبہ بندی کریں گے. آپ کسی اے ایس پی کو ڈی آئی جی کے وہ لگا دیں رینک، سیٹ جو ہے نا وہ مخمل کی بنا دیں. آپ تخت پوسٹ پہ بٹھانا شروع کر دیں، شاہی دربار سجا دیں کھلی کچہریوں کی جگہ پہ، ایس ایس پی ڈی آئی جی. اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ جو ہوتی ہے نا ذہانت پہ مبنی کارروائیاں وہ کرنی چاہیے جن سے منصوبہ بندی جو ہے وہ رک سکے. کراچی کے کس ادارے کا فرض تھا کہ وہ اس غیر قانونی کام کو لگام دے؟ کیوں نہیں روکا گیا؟ اگر وہ آپ جس نے جب بند کیا ستمبر میں، مجھے آج اپنی تحقیق سے پتہ لگا کہ یہ کام جو کال سینٹر تھا غیر قانونی تھا، بند ہو گیا، تو محکموں کے اداروں کو کیوں نہیں پتہ لگا کہ کھولا ہوا تھا؟ کیوں نہیں کارروائی کی اس وقت؟ اگر اس وقت کارروائی کرتے تو شاید کرپٹو کرنسی جو ہے اس کا پتہ لگ جاتا اور آج مصطفیٰ کی جان بچ جاتی. یہ کہا گیا، کسی بندے نے مجھے کہا کہ جی میرا خیال یہ ہے کہ 8 سی سی ٹی وی کیمرے بند ہیں. میں نے کہا نا ایک جگہ بیریئر لگ گیا، گاڑی جاتی دکھائی دی، ختم ہو گئی. انہوں نے کہا جی 8 اگلے بند ہیں. 8 اگلے بند رہے جنوری میں، 8 اگلے فروری میں بند رہے. 2 ماہ جس شخص نے یہ کیمرے بند کیے، دانستہ یا نادانستہ، غفلت یا مجرمانہ غفلت، جس وجہ سے بند ہوئے، اس کو مستوجب سزا قرار دیں تو پھر کیمرے ٹھیک چلیں گے. ایک دوسرا، ہمسائے کو بلائیں کہ تو سہولت کار ہے اس کاروبار میں جو غیر قانونی تھا، تو نے کیوں اطلاع نہیں کی متعلقہ محکمے کو؟ بھائی معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی اشتراک ہے مختلف کنبوں کا، افراد کا، ذہنوں کا، آبادیوں کا. ہم سارے کے سارے سوئے رہے اور مصطفیٰ قتل ہو گیا. بھائی مصطفیٰ 100 طرح کی خرابیوں کا ذمہ دار ہوگا، لیکن قتل میں کیا قصور تھا؟ قتل کیوں کیا جائے اس کو؟ قتل تو انسانی خون کا جو ضیاع ہے اس کے ذمہ دار تو ہم سارے معاشرے میں ہیں. ہم سارے کے سارے جو ہیں نا وہ گناہ گار ہیں، مجرم ہیں مصطفیٰ کے. اگر ان ساری گتھیوں کو سلجھایا نہ گیا، دیکھیں ڈی ایچ اے بہت نامور قسم کی آبادی ہے، جہاں ایک پلاٹ کی قیمت کروڑوں میں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کروڑوں میں تعمیر بھی ہوتی ہے. ہم نے کروڑوں روپے کی آبادی کے گھر میں غیر قانونی کام بھی کروڑوں اربوں کا کیا ہے. اربوں کا ہی کاروبار ہوگا نا، وہ کیا. 8 کیمرے ٹھیک نہیں کر سکے. آپ یہ بتائیں کہ ہماری یہ جو اس طرح کی حرکات ہیں وہ قتل کی راہ ہموار کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہے وہ سہولت کار کے طور پہ اس میں چالان ہو اس مقدمے میں، اور جس طرح اس خاتون کی جو ہے نا جرت کو سلام، وہ جو وجیہہ عامر جو کر رہی ہیں جس طرح کیس فائٹ، وہ اس طرح کرتی رہیں. اور کراچی کی سی پی ایل سی، کراچی کی پولیس، کراچی کی پراسیکیوشن اور کراچی کی عدالتیں اس کیس کو رول ماڈل، ایک مثال کے طور پہ سزا کے تمام قانونی تقاضے پورے کر کے اصل ملزمان کو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک ثابت نہ ہو عدالت میں جرم ثابت کرنا ہے، ظاہر ہے فورینسک رپورٹ بھی آئے گی، ڈی این اے کا ہم نے بتا دیا آپ کو. یہ سارے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کر کے اس کو جو بھی ذمہ دار ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تب مصطفیٰ کو اور اس جیسے لاکھوں افراد کو انصاف مل سکے گا.